السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ عنوان جو میرا ہے وہ اقامت دین کے حوالے سے ہے کہ دین کو قائم کیا جائے، کس طرح قائم کیا جائے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پرفتن دور میں ہمارے معاشرے کی ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی حد تک میں اور آپ یا دعووں کی حد تک ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کردار ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دور دور تک ہمیں تو کلمے کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی، چونکہ جو یہود و نصارہ کا اور دیگر مذاہب کا عقیدہ اور نظریہ ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس وقت ہمارے جو مسلمان ہیں ان میں یہ چیزیں رچ بس چکی ہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ چیز سن رکھی ہے اور اسی پر ہمارا نظریہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دے دی تو یہی دین ہے۔ حالانکہ یہ آپ کی اور میری سوچ ہو سکتی ہے، دین جو ہے یہ تو عبادات ہیں، دین اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو اس کی نماز کسی قسم کی نہیں ہے، قبولیت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ تو دے رہا ہے لیکن دوسروں کے مال بھی ہڑپ کرتا ہے اور چوری اور ڈکیتی اور فراڈ کے ذریعے سے دوسروں کا حق بھی غصب کر رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا اسے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کی جو اصلاحات ہیں، ہر ایک کوشش کرے کہ دوسرا تبدیل ہو، اور یہ نظریہ تو ہر ایک نے رکھا ہے لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہے۔ مجھے اپنی اصلاح، آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک گھر میں رہتا ہے تو وہ اپنے گھر سے شروع کرے، وہ دیکھے کہ 5-6 جو افراد موجود ہیں ان میں وہ کس طریقے سے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، وہ جو رزق کما کر لا رہا ہے آیا وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر وہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے تو وہاں پر جو اس کے پڑوسی ہیں کیا اس کے شر سے محفوظ ہیں، اس سے خوش ہیں، اس سے ناراض ہیں؟ تو یہ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر جب یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں، آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ہم کس جگہ پر دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم سارے مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں تو
تو ان میں سے کوئی سارے ہی تو عالم نہیں تھے، وہ سارے ہی کوئی حافظ بھی تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارا جو کردار تم دیکھ رہے ہو اصل میں یہ تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے اور آپ کے بچے آج وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ غیروں کی حرکتیں تو اپنا رہے ہیں، جو طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تھا، اور ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں جو موجود ہیں ان کو لٹریچر یہ پڑھنا چاہیے کہ ازواج مطہرات کی جو سیرت ہے، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے، وہ کیا ہے؟ غیروں کے جتنے بھی خرافات، ان کی جتنی رسومات تھی وہ آج ہمارے معاشرے میں رچ بس چکی ہے۔ ہم اجتماعی کوششیں جاری رکھتے ہیں، انفرادی کوششیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اگر میں جمعے کے خطبے میں اجتماع میں اعلان کروں کہ لوگوں تمہاری بہنوں کے، تمہاری بیٹیوں کے، ماؤں کے سروں پر دوپٹہ ہونا چاہیے، اعلان کرنے والا جب اپنے گھر پر نظر ڈالے یا آپ میں سے کوئی تربیت کرے، اس کے اپنے گھر پر اگر نظر ڈالیں تو اس کی بیٹی بے پردہ ہو، اس کی ماں بے پردہ ہو، تو یہ اجتماعی کوشش تو کی ہم نے، انفرادی کوشش تو کسی نے نہیں کی۔ معاشرے میں انقلاب تب برپا ہوتا ہے، یاد رکھیں، کہ جب ہر شخص انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ آپ ڈسکس کریں کسی سے، وہ دوسروں کے بیٹوں کی تربیت پر گفتگو کرتا ہے، ترتیب سے بتا رہا ہوتا ہے، اپنے لختے جگر جو ان کے نور نظر ہوتے ہیں وہ تو اس کے لاڈلے ہوتے ہیں، کب وہ ان کا برا چاہتا ہے؟ چاہے وہ مسجد نہ آئے، چاہے وہ بازاروں میں چلے جائیں، کہتے ہیں نہیں یہ لاڈلا ہے، اس کی انگلی اٹھتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے تو دوسروں کی اولاد پر ہوتی ہے۔ تو کہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے؟ کیا یہ ڈیوٹی صرف منبر پر پگڑی پہن کر، چہرے پہ سنت رسول سجا کر واز کرنے والے واعظ کی ہے، یا یہ ڈیوٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی ہے؟ میں ابھی آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ اجتماعی ذمہ داریاں بھی پوری کرے۔ انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ خود بھی بچو، گھر والوں کو بچاؤ۔ اتنا بڑا اجتماع ہو اور گھر میں جا کر کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس کے گھر کی عورت کیا کر رہی ہے؟ کیا نہیں پتا کہ سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور بازاروں میں پھر رہی ہے؟ ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کو پتا ہے کہ میرے گھر کا نظام کیسا ہے، میرے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آیت کو اتنی نارمل نہیں ہے۔ صحابی رسول تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں موجود تھا، تو حج کرنے گیا تو کوفہ میں نے ایک سرائے میں رات گزاری، تو رات کو ایک شخص رو رہا تھا، اے مالک لم یزل، بڑا گناہ گار ہوں میں، بڑا سیاکار ہوں، دن میں بھی گناہ کرتا ہوں، رات میں بھی گناہ کرتا ہوں، لیکن مالک مجھے پتا ہے تو ستار ہے، تو میرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے،
اس لیے گناہ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ بھی پتا ہے تو غفار ہے، تو معافی بھی دیتا ہے نا، اس لیے گناہ کرتا رہتا ہوں۔ مالک یہ تیرا کرم ہے، تو میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھ، تو میری مغفرت فرما دینا۔ کہتے ہیں وہ درد بری آواز سسکیوں سے یہ دعا کر رہی تھی، وہ تابعی کہتے ہیں میں سن رہا تھا، تو میں جب مسجد کے قریب گیا میں نے بلند آواز سے یہ آیت پڑھی، قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کہتے ہیں یہ جب میں نے آیت پڑھی نا، وہ جو دعائیں مسجد میں ہو رہی تھی، سسکیوں کی آواز بند ہو گئی، میں بھی اپنے گھر چلا گیا، آواز بھی دعا کی بند ہو گئی۔ صبح اٹھا، ایک گھر میں رش پڑی تھی، میں نے جا کر پوچھا کہ یہاں پر رش کیسی ہے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں کا بیٹا مسجد میں تھا تو گلی میں سے کسی گزرنے والے نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس آیت مبارکہ کے خوف کی وجہ سے مسجد میں رونے والے کی روح پرواز کر گئی۔ یہ کن لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گا جو انفرادی طور پر اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کون سی کوشش کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم کب خود کو بدلیں گے؟ انشاءاللہ کا لفظ ہر شخص کو آتا ہے اور اسی کا سہارا لے کر آگے چلتا ہے، لیکن بدلنے کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، قرآن پاک کی اس پچھلا حصہ پڑھیں تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو اقامت دین ہے نا، دین کو قائم کرنا ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن یہی تھا۔ اور یہ جو آپ نے سیپریٹلی یہ بنایا ہوا ہے نا کہ یہ علماء کا کام ہے، یہ آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، اس سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ پہلے تو آپ لوگ جتنا بھی ہمارا معاشرہ ہے، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مسجد و محراب پر جو علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، انہیں ہم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہیں۔ مولوی صاحب ہیں، وہ اس کا اندازہ ہمیں گاہے بگاہے ظاہر ہم آپ لوگوں میں ہوتے ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے یہ بھی فرض کر لیا کہ یہی ہیں جو دین کی تبلیغ کریں گے۔ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں دین اسلام کی تبلیغ نہیں کرنی؟ کیا آپ لوگوں نے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ایسا پیش نہیں کرنا کہ دوسرا دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، اس نے خود کو بدلا ہوا ہے، یہ اس کا کریکٹر بتاتا ہے کہ حضور کا سچا غلام ہے۔ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم تو سارے پڑھتے ہیں۔ قائم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کیا کرنا پڑتا ہے، نماز آپ گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قائم کرنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اس میں ایک ماحول ہوتا ہے، آپ یہاں پر آئیں، وہاں پر ائمہ کرام ہوتے ہیں، خطباء ہوتے ہیں، آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں جو عرض کی ہے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ دین جو ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہاں پر نماز پڑھیں، باہر جا کر آپ فراڈ بھی کریں، ہیرا پھیری کریں، معاملات زندگی آپ کے درست نہ ہوں، تو آپ دین کے کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ایمان ہمارا کس نہج پر پہنچ چکا ہے؟ اگر ہم اپنے اسی طرح جیسے اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، میں آپ کو اگر یہ آسان مثال سمجھانا چاہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر قائم کرنے کا جو سوال ہے جو قرآن پاک نے کہا ہے، اگر قائم کی جائے نماز کو کسی نے قائم کیا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذوات ہے۔ کیا تلواروں کے سائے تھے اور سامنے گھر والے کٹے ہوئے پڑے تھے اور سامنے خیموں کو جلایا جا رہا تھا، رسول اللہ کا لخت جگر، نور نظر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے
یزید کی فوج کو للکار کے کہا تھا میری نماز کا وقت ہے۔ تلواروں کے سائے میں جو نماز پڑھتا ہے اسے نماز پڑھنا نہیں کہتے، اس کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ ہمارا فوجداری نظام ہو، اب اقامت دین کا میں تیسرا پہلو بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا جو فوجداری نظام ہے جسے کرمنل جسٹس لا کہا جاتا ہے، یا ہمارا دیوانی قانون ہے جسے سول جسٹس لا کہا جاتا ہے، یا جو ہمارا آئینی قانون ہے جسے کانسٹیٹیوشنل لا کہا جاتا ہے، یہاں پر ہر قانون میں اگر صرف اور صرف جو پاسداری ہوگی وہ قرآن پاک کی ہوگی یا فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اس وقت کئی قوانین ان کی شکیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، آپ اس قانون کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آرٹیکل میں یہ چیز موجود ہے کہ جو قانون بنے گا، یہ اس ہمارے ملک کو کیا کہا جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، خالصتاً جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مارز وجود میں آیا ہے، اس میں جتنے قوانین بنیں گے وہ سارے کے سارے قرآن و احادیث کے متعلق بنائے جائیں گے۔ پھر ہم نے عورتوں کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ یہ بھی ہم نے فرض کر لیا ہے مردوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کا اقامت دین میں کردار کیا ہے؟ تابعین کا زمانہ تھا، تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارات کی تھی، ان کا زمانہ تھا۔ تو عدالت میں قاضی قاضی ابو بکر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی تھے اور یہ قاضی بھی تھے۔ ایک شخص نے چوری کر لی اور لوہے کی کوئی انگوٹھیاں تھیں۔ قاضی کو خبر ہو گئی، کیس جب عدالت میں گیا، قاضی نے حکم دیا کہ اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو یہ جو خبر ہے، یہ خبر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک شاگرد تھی، آپ کے سامنے حدیث پڑھتی تھی، ان کا نام تھا حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہا، ان تک پہنچ گئی۔ میں عورت کا کردار بتا رہا ہوں، اقامت دین میں عورتوں کا کردار کیا تھا۔ ان تک خبر پہنچی کہ قاضی ابو بکر نے ایک چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دے ڈالی، حد جائے، اس کو کہتے ہیں حد۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا جو چوری کی گئی چیز ہے یہ 1/4 سے کم ہے، جو چیز چوری ہوئی ہے وہ 1/4 سے کم ہے، مقدار تھوڑی سی ہے۔ آپ جو سید عائشہ صدیقہ پاک کے قدموں میں بیٹھتی تھی نا، تو آپ نے اپنی باندی سے کہا قاضی سے کہو اپنا فیصلہ واپس لے لے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 1/4 کم سے اگر چوری ہوگی تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، تعزیر لگائی جائے گی، اس پر جرمانہ ڈالا جائے، اس کو قید کر لیا جائے، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ قاضی ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سنا تو اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ یہ قاضی کا دربار تھا۔ وقت کے علماء جو اس وقت درباری ہونے کا پورا ثبوت دے رہے ہیں، کیا وہ اس عورت سے بھی چلے گئے کہ جو قاضی کے دربار میں رسول اللہ کا دین بیان کر رہی تھی؟ وہ قاضی کے دربار میں یہ بتا رہی تھی جنہیں صنف نازک کہا گیا ہے، اور اس معاشرے میں یعنی ابن خلدون نے تو عورت کو انسان ماننے سے انکار کیا، لیکن جنہیں صنف نازک کہا گیا، جب دین اسلام کے خلاف کوئی بات آ جائے عورتیں بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ کردار ہے اقامت دین میں۔
ہماری ماؤں کا. یہ دین آپ کو تو تشتری میں رکھ کر مل گیا ہے. یہ آسان ہے. گھر سے چلے, ہیٹر والا کمرہ چھوڑا, مسجد آئے, ہیٹر والی مسجد, وضو کیا, گرم پانی ہے. ابھی بھی کہتے ہو نماز پڑھنا مشکل ہے سردیوں میں. وہ جو تلواروں کے سائے میں, بدر و حنین میں, احد کے میدانوں میں صحابہ نمازیں پڑھتے تھے. کبھی تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی اور کبھی سردیوں کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی تھی, تب بھی وہ اپنے اللہ کے آگے اپنے جبینوں کو جھکایا کرتے تھے. قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اور آج ہم اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں دین کے ساتھ. ہمارا جو بیہیویئر دین کے ساتھ ہے وہ انتہائی غلط ہے. پریشان کون ہے؟ آئے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جناب ابو طالب کے بڑے صاحبزادے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے بیان کروں. یہ دربار میں بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. میں کہوں نا میں صحابہ کرام کا نوکر ہوں, غلام ہوں, اور بادشاہ وقت کے سامنے نظریں جھکا لوں تو میرا علم کسی مقصد کا نہیں ہے. حضرت جعفر طیار پہلی جو ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف ہو رہی ہے. آپ نے حبشہ میں جا کر جہاں قیام کیا تو وہاں پر بادشاہ کا نام تھا نجاشی. دو قریش کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, عبداللہ بن ربیعہ, حضرت عمر بن عاص, یہ دونوں بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ دونوں گئے تو انہوں نے جا کر نجاشی سے کہا جو تمہارے پاس حبشہ سے مدینہ مکہ پاک سے جو لوگ آئے ہیں وہ بھاگ کر آئے ہیں, نہ ہی انہوں نے تیرا دین قبول کیا ہے, نجاشی عیسائی تھا, اور نہ ہی انہوں نے ہمارا دین قبول کیا ہے, وہ ایک تیسری قسم کا دین لے کے آئے ہیں. نجاشی نے کہا اچھا. انہوں نے صبح جب دربار لگنا تھا نا, قریش سے طائف لے کے آئے, مکہ پاک سے طائف لے کے آئے, تحفے تحائف لے کے آئے, اور آ کر کے بادشاہ کے وزیروں کو دیا. جو درباری ہوتے نا انہیں تحفے دیے تاکہ کل جب ہم بات کریں گے تو یہ درباری ہماری حمایت میں گفتگو کریں گے. نجاشی جو تھا بڑا زیرک انسان تھا اور وہ منصف تھا, انصاف کرنا جانتا تھا. اس نے کہا ایسے تھوڑی میں فیصلہ دے سکتا ہوں, پہلے بلاؤ تو صحیح جو مکہ کے باشندے ہیں, میں انہیں سنوں تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں. اب دربار بادشاہ کا ہے اور دربار میں ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جن کی قیادت رسول اللہ کے چچا زاد حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے 10 سال عمر میں بڑے آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. آپ تشریف لائیں تو بادشاہ کو سارے لوگ سجدہ کر رہے تھے, انہوں نے سجدہ نہیں کیا, انہوں نے کہا السلام علیکم. تو بادشاہ نے کہا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کے بادشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم ملتے ہیں انہیں بھی ہم السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں. سجدہ کرنا ہوتا تو اس بارگاہ میں کرتے, تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ یہ کوئی درباری نہیں بول رہا تھا, یہ کسی کا سر نہیں جھکا ہوا تھا, یہ رسول اللہ کا دین بول رہا تھا. پوچھا گیا مسائل بتائیں آپ. حضرت جعفر طیار نے 3 سوال کیے. آپ نے فرمایا میرا سوال یہ ہے عمر بن عاص سے, عبداللہ بن ربیعہ سے, ہمیں یہ بتایا جائے کیا ہم مکہ سے آزاد تھے یا غلام تھے, ہمیں نکالا گیا ہے؟ کہا نہیں تمہیں نکالا نہیں گیا, خود آئے ہو. کہا پھر دوسری بات یہ, کیا ہم نے کوئی کسی کا مال لوٹا ہے؟ کہا کسی کا مال بھی نہیں لوٹا. کہا کیا ہم کوئی قتل کر کے آئے؟ عمر بن عاص نے کہا قتل بھی تم نے نہیں کیا ہوا. کہا پھر تمہارے پاس کون سا ریزن ہے جو ہمیں اس دربار سے تم کہتے ہو کہ واپس تمہارے حوالے کر دیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. نجاشی نے کہا کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے وہ دین ذرا میرے سامنے بیان کرو. جناب حضرت جعفر طیار پھر خطبہ ارشاد فرمانے لگے. آپ نے فرمایا نجاشی بات یہ ہے ہم چوریاں کرتے تھے, ہم مختلف گناہوں میں مبتلا تھے,
زنا ہمارے لیے عام ہو چکا تھا، صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں ہم لتھڑے ہوئے تھے، گھوڑا دوڑانے پر ہماری لڑائیاں، پانی پینے پر ہماری لڑائیاں، پڑوسیوں کا حق ہم مارتے، ڈاکہ زنی ہم کرتے، راہ زنی ہم کرتے، حلال کی ہمیں تمیز نہیں، حرام کی ہمیں تمیز نہیں، جھوٹ ہم مطمئن ہو کر بولا کرتے تھے، بہنوں کا حق ہم کھا رہے تھے، باپ کا ادب ہمیں پتہ نہیں تھا، ماں کی عزت کا ہمیں پتہ نہیں تھا، بھائیوں کے ادب ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایک اللہ کا ایسا نیک بندہ آیا جس نے ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکالا، جھوٹ چھڑوا دیا، حرام چھڑوا دیا، زنا چھڑوا دیا، ہم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے، صغیرہ گناہوں سے بچ گئے۔ اب ہم جھکتے ہیں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ نجاشی کہنے لگا باتیں تو تمہاری بڑی معقول ہیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام دین پر پہرا دیا کرتے تھے۔ نجاشی کہنے لگا اچھا تم یہ کہہ رہے ہو تو وہ کوئی کلام بھی تو ہوگا نا، اگر وہ نبوت کا دعویٰ ہے کوئی کلام بھی تو ہوگا۔ حضرت جعفر طیار بڑے زیرک انسان تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جتنا بھی قرآن اس وقت نازل ہوا تھا اس میں سے سورہ مریم کا انتخاب کیا۔ آپ جانتے تھے کہ نجاشی عیسائی ہے اور سورہ مریم پڑھی جائے عیسائیوں کے سامنے، حضرت عیسیٰ کی تعریف کی جائے تو وہ تو پھولے نہیں سماتے۔ حضرت عیسیٰ کی تعریف ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کا انتخاب کیا۔ بس ادھر کلام پاک کی تلاوت شروع ہوئی نا، نجاشی بھی رو رہا ہے، سارے درباری رو رہے۔ نجاشی کی داڑھی تر ہو گئی۔ اب نجاشی نے کہا اے مکہ سے آنے والے ڈیلیگیشن، تمہیں یہ بتا رہا ہوں واپس چلے جاؤ، ان مکہ کے باشندوں کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تو پناہ لینے کے لیے آئے ہیں اور کوئی غلطی بھی ان میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن ربیعہ کہنے لگے کہ عمر بن عاص واپس چلتے ہیں، یہاں پر ہماری دال نہیں گلی نا، یہاں پہ تو ختم ہو گیا معاملہ۔ تو عمر بن عاص یہ زمانے جاہلیت میں بھی بڑے تیز تھے فیصلے کرنے میں، اور زمانہ اسلام میں بھی انہوں نے بڑے زبردست قسم کے فیصلے کیے۔ تو وہ کہنے لگے کل میں جو چال چلوں گا نا ان کے خلاف، تم دیکھنا بادشاہ انہیں اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ اب دوسرا دن آیا، صحابہ نے مشورہ کیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے اور پتہ بھی چل گیا کہ سوال یہ ہوگا۔ اب نجاشی کے دربار میں عمر بن عاص نے خطبہ پیش کیا۔ وہ کہنے لگا کہ نجاشی تمہارا عقیدہ ہے نا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو سنو ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ ان سے سوال کرو۔ نجاشی نے کہا کون ہے جو تم میں مجھے ایکسپلین کرے گا کہ تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے قرآنی انداز میں جواب دیے، قرآنی بولی۔ آپ نے کہا جو عیسیٰ ہے نا، ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں۔ اللہ نے جو روح حضرت جناب بی بی مریم پاک کے رحم میں ڈالی، جو عیسیٰ ہیں کن فیکون، یعنی کلمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جناب عیسیٰ، اور وہ اللہ کے بندے ہیں چونکہ ہمارے رسول نے کہا ہے، ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے تنکا اٹھا کر نا اپنے بھرے دربار میں یہ کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے جو جعفر طیار نے کلام پڑھا ہے یہ وہی کلام ہے جو ہمارے نبی جناب عیسیٰ نے اس کی تلاوت کی تھی، یہ ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے کلام، چاہے وہ عیسیٰ کے قلب اطہر پر ہو یا محمد عربی کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہو، یہ ایک ہی کلام ہے۔ اور جو گفتگو جعفر طیار کر رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم ایک تنکا برابر بھی یہ غلط نہیں ہے، یعنی وہی دین یہ بیان کر رہے ہیں جس کی تبلیغ جناب عیسیٰ فرمایا کرتے تھے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ جعفر طیار یہ پہلی ہجرت تھی جو جعفر طیار نے کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بس پھر ایک زمانہ بیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا مسلمانوں آج تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، کیونکہ نجاشی نے اسلام قبول کیا رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے چچا زاد حضرت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین بیان کرنے کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ اور میں
اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ دین کس طریقے سے بیان کرنا ہے. یہ نہیں کہ آ کر نماز پڑھی اور باہر جا کر ہیرا پھیری کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. یہ دین نہیں ہے. یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی کمپنی میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، اپنے انڈر آنے والے جتنے بھی اس کے لوگ ہیں ان کی اصلاح کرے، دینی اعتبار سے اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا